بھارت کی آبی جارحیت سے چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال برقرار۔ دریائے ستلج میں قصور کے مقام پر تاریخ کا سب سے بڑا ریلا۔ دریائے چناب کا بڑا سیلابی ریلا ملتان کی جانب روان دواں۔ 8 لاکھ کیوسک کا ریلا آج شام تک ملتان کی حدود میں داخل ہوگا۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج کی بکھری لہروں نے ہزاروں گھر اجاڑ دیے۔ پنجاب بھر میں سیلابی ریلوں سے 1700 سے زائد دیہات متاثر۔ لاکھوں افراد کے سر سے چھت چھن گئی۔ مختلف حادثات نے 30 جانیں لے لی۔ لوگوں کو مال مویشیوں کی صورت میں بھی بڑے نقصان کا سامنا۔ سیلاب سے بچ جانے والے متاثرین کے لیے سانس کی ڈوری بحال رکھنا بڑا چیلنج بن گیا۔ دریائے ستلج میں طغیانی سے قصور میں جگہ جگہ تباہی۔ بھارت نے اپنے علاقے بچانے کے لیے دفاعی بند توڑ کر پانی گنڈا سنگھ والا گاؤں کی طرف چھوڑ دیا۔ انتہائی اونچے درجے کے سیلاب نے کئی مقامات پر حفاظتی بند توڑ دیے۔ سیلابی ریلا مزید 6 دیہات میں داخل۔ موزہ پیپل، کنڈنون، آکھوکا سمیت دیگر دیہات زیر آب۔ قصور اور قریبی علاقوں میں 1 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ کیوسک سے زائد ریکارڈ۔ پانی کی سطح 24 فٹ ریکارڈ۔ دریائی کچاؤ سے سینکڑوں ایکڑ اراضی بھی دریا برد ہو گئی۔ راوی، چناب اور ستلج کے بعد بھارت نے دریائے جہلم میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ سیلابی پانی کا ریلا چکوٹھی کے مقام سے آزاد کشمیر میں داخل۔ دریائے جہلم میں پانی کی مقدار میں مسلسل اضافہ۔ ایس ڈی ایم اے کے مطابق سیلابی ریلا دارالحکومت مظفر آباد کی طرف رواں دواں۔ مظفر آباد، ہٹیاں بالا اور نیچے کی طرف منگلا تک کے علاقوں کے لیے الرٹ جاری۔ دریائے جہلم مقبوضہ کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سرحدی قصبہ اوڑی سے آزاد کشمیر کے سرحدی قصبہ چکوٹھی میں داخل ہوتا ہے۔ سیلاب کا خطرہ چلتے ہی لاہور پر بادلوں کے یلغار، شہر بھر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ دریائے راوی سے ملحقہ نشیبی علاقے سیلابی پانی کے بعد بارشی پانی کی لپیٹ میں۔ شاہدرہ کے مقام پر دریائے راوی کی سطح میں نمایاں کمی۔ بہاؤ 1,38,600 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کی آمد 2,01,905 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ ہیڈ بلوکی سے نکلنے والے دونوں نہروں میں پانی کا اخراج بند کر دیا گیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے سرچ اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ ادھر شاہدرہ کے مقام پر بہاؤ میں کمی کے بعد راوی چین لکھنے لگا۔ نالا اوور فلو کرنے سے پانی بڑے علاقے میں پھیل گیا۔ بارہ دری اور مالی پورہ بند روڈ سے 6 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ مانگا منڈی کے گاؤں جھگیا ملایا وادیاں سے 11 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ جھنگ میں حفاظتی بند توڑنے کے بعد دریائے چناب کے بہاؤ میں کمی۔ چنیوٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,70,200 کیوسک ریکارڈ۔ بڑا سیلابی ریلا آج چنیوٹ سے گزرے گا۔ ضلع بھر میں فلڈ ایمرجنسی نافذ۔ تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے۔ ہزاروں افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ ادھر مرالا کے مقام پر پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی۔ بھارت سے آنے والے پانی کی آمد 1,64,960 ریکارڈ۔ خان کی بیراج پر 1,70,680 جبکہ قادر آباد بیراج پر 1,71,340 کیوسک ریکارڈ۔ گڈو بیراج پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ پانی کی آمد 3,89,300 کیوسک ہو گئی۔ پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان۔ 4 اور 5 ستمبر کو سندھ میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ کوٹ مٹھن میں کل 10 لاکھ کیوسک سے زائد سیلابی ریلا گزرنے کا امکان۔ سندھ میں ممکنہ سیلابی صورتحال پر وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ دریا کے کناروں پر 500 سے زائد کیمپ قائم کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ کا پی ڈی ایم اے اور ضلعی انتظامیہ کو مکمل تیاری کرنے کا حکم۔ سکھر سے دادو تک بوٹس کے ساتھ ریسکیو عملہ تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ سندھ حکومت ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار۔ جامع اور ہنگامی اقدامات کر لیے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں تمام وزراء، منتخب نمائندے اور ضلعی انتظامیہ اپنے اپنے علاقوں میں الرٹ ہیں۔ اس وقت صورتحال قابو میں ہے، مگر حکومت نے کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے متبادل منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری نے واضح ہدایت کی ہے کہ عوام کے تحفظ کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ سیلاب کے بعد بارش بھی متاثرین کا امتحان لینے لگی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔
کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ، جہلم اور گرد و نواح میں شدید بارش سے نالہ بنہا بفر گیا، سیلابی پانی آبادیوں اور زمینوں میں داخل، مدرسے کے درجن سے زیادہ طلبہ چھت پر محصور، تھلا چوہدریہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق، حافظ آباد، علی پور چٹھا، جلال پور بھٹیا، ننکانہ صاحب میں موسلا دھار بارش کے بعد نظام میں زندگی درہم برہم، کوٹ منڈی بہاؤدین، جڑاں راجن پور میں وقفے سے بارش، نشیبے علاقے ڈوب گئے، سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر، متعدد فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی بھی روٹ گئی۔ پشاور میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، چھتیں گرنے سے ایک بچی جاں بحق، 2 زخمی، 4 صدا روڈ پر چھت گرنے سے کم سن بچی جاں بحق، فقیر قلعے میں چھت زمیں بوس ہونے سے 2 افراد زخمی ہوئے، کوہاٹی چوک میں درخت گرنے سے گھروں کو نقصان، تاریں ٹوٹنے سے بجلی کی فراہمی معطل، ادھر ایبٹ آباد میں ملک پورہ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، بجلی کا پول اور ٹرانسفارمر گرنے سے بجلی کی سپلائی معطل، مالاکن میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد سوات ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ پنجاب میں سیلاب سے تباہی، کون سے علاقے زد میں آئے؟ 365 نیوز ہر اس جگہ پہنچا جہاں کوئی بھی نہ جا سکا، پانی میں ڈوبے مقامات سب سے پہلے عوام کو دکھائے، لاہور، سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال، حافظ آباد، وزیر آباد، گجرات، سیالکوٹ، ہر شہر ہر گاؤں سے 365 نیوز کی خصوصی رپورٹنگ۔ فیلڈ مارشل کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیالکوٹ سیکٹر، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور کا فضائی جائزہ لیا، سید عاصم منیر کو سیلابی صورتحال اور آئندہ بارشوں کے لیے تیاریوں پر بریفنگ دی گئی، سکھ برادری سے ملاقات میں کرتارپور کو ترجیحی بنیادوں پر اصل حالت میں بحال کرنے کا اعلان، کہا مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست اور اداروں کی ذمہ داری ہے، پاکستان اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جوانوں کے حوصلے، تیاری اور خدمات کو سراہا۔ پاکستان میں مانسون کی بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں، اے ڈی بی صدر کا امدادی کوششوں میں مدد کے لیے $30 لاکھ امداد کا اعلان، صدر ایشیائی ترقیاتی بینک مسٹر کاندا نے کہا کہ پاکستان تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پاکستان کی درخواست پر رقم ایشیا پیسیفک ڈیزاسٹر ریزسٹنٹ فنڈ سے دی جائے گی۔ وزیر اعظم چین کے سرکاری دورے پر روانہ، وفاقی وزراء اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ اور مشیر طارق فاطمی بھی ہمراہ، وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے 25ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے، وزیر اعظم خطے میں امن کی کوششوں، علاقائی روابط میں اضافے اور خطے کی عوام کی ترقی کے فروغ کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کریں گے، وزیر اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی شیانگ سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی، سربراہی اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ پاکستان کی تہران اور واشنگٹن کے مابین سفارتکاری کا راستہ ہموار کرنے کی پیشکش، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران اور پاکستان سخت وقت کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے میں ایمانداری سے پیش آتے ہیں، افغانستان سے کہا یا تو ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں یا ان دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی بل 2025 کی منظوری دے دی، صدر کی منظوری کے بعد بل ایکٹ بن گیا، پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی سرحدی گزرگاہوں پر سامان اور افراد کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرے گی، بھارت اور بنگلہ دیش کے بعد پاکستان خطے میں لینڈ پورٹ اتھارٹی قائم کرنے والا تیسرا ملک بن گیا۔ جوا ایپس پروموشن کیس میں یوٹیوبر ڈکی بھائی کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع، ڈکی بھائی کی نشاندہی پر دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ، این سی سی آئی کے مطابق جوئے کی ایپ پروموشن کی رقم دبئی کے اکاؤنٹس میں منگوائی گئی، دوسری جانب ڈکی بھائی کی اہلیہ کی عبوری ضمانت میں بھی توسیع کر دی گئی۔ ٹیرف کے نفاذ پر امریکی عدالت اور صدر ٹرمپ آمنے سامنے، امریکی اپیلز کورٹ نے متعدد عالمی ٹیرفز کو غیر قانونی قرار دے دیا، صدر ٹرمپ کا شدید رد عمل، کہا عدالتی فیصلہ امریکہ کو تباہ کر دے گا،
सुप्रीम कोर्ट को शहरियों को मफाद देखना चाहिए जो कौमी खुशहाली है। ये इकदाम अमरीकी मईशत और मकामी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किया गया। यूक्रेन तनाज़े का हल फौरी जंग बंदी है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, उम्मीद है रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त राबतों का मस्बत नतीजा आएगा। रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीका और रूस के दरमियान आला सतह के राबते खुश आइन हैं। ताकत के इस्तेमाल से सिर्फ इंसानों की तकलीफ में इजाफा होता है। तुर्किया ने इसराइल के साथ तमाम तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। इसराइली तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का पार्लियामेंट में ऐलान। कहा, इसराइल गज़ा को नाकाबिले रिहाइश बनाकर वहाँ के लोगों को बेदखल करना चाहता है। निहत्ते फ़लस्तीनियों को भूख से मारने की इसराइली कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। गजा में सेहूनी फौज का आग और खून का खेल जारी। मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शहदा में 7 इमदाद के मतलाशी फलस्तीनी भी शामिल। भूख और कहत ने 5 फलस्तीनियों को मौत की वादी में धकेल दिया। गजाई किल्लत के बाइस अमवात की तादाद 322 हो गई। दूसरी जानिब सेहूनी फौज ने गजा सिटी पर खूनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। सबसे बड़े शहरी इलाके को जंगी जोन करार दे दिया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमास के खात्मे के लिए सेहूनी फौज गजा सिटी पर भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई करने जा रही है। गजा में सेहूनी फौज के जंगी जराइम। बरतानवी हुकूमत ने इसराइली वफ्द को असलहे की बड़ी नुमाइश में शिरकत से रोक दिया। बरतानवी वजारत दिफा ने कहा कि इसराइल की जानिब से गजा में जंग मजीद बढ़ाने का फैसला गलत है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बायस डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल में इसराइली वफ्द को शिरकत की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी हुकूमत इसराइल की हिमायत में अंधी हो चुकी है। ट्रंप इंतजामिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से पहले फ़लस्तीनी अथॉरिटी और PLA अरकान के वीज़े मनसूख कर दिए। मोरितानिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। हादसे में 49 अफराद हलाक हो गए। 100 के करीब लापता। कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई करते हुए 17 अफराद को बचा लिया। छह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। 183 रन के ताक़ुब में अफगान टीम 143 रन पर ढेर। हारिस रऊफ ने 4 विकेटों को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज की 2-2 विकेटें। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। एशिया कप के टिकट्स ऑनलाइन दस्तयाब। पाक भारत मैच के टिकट्स हाथों हाथ बिकने का इम्कान। अबू धाबी में होने वाले मैचेस के लिए टिकट की कम से कम कीमत 40 दिरहम मुकर्रर। दुबई में शेड्यूल मैचेस के लिए टिकट 50 दिरहम की तारुफी कीमत पर दस्तयाब है। फ्लड रिलीफ चैरिटी मैच। साबिक कप्तान वसीम अकरम और बाबर आजम के शायकीन से स्टेडियम आने की दरख्वास्त। वसीम अकरम ने कहा कि शहरियों को टिकट खरीद कर मैच देखना चाहिए। बाबर आजम ने कहा कि चैरिटी मैच में आपके हीरोज आ रहे हैं, आप भी मैच देखने के लिए आएं। चैरिटी मैच आज पेशावर में खेला जाएगा। और अरेना सबलेंका और नोवाक जोकोविच की दोस्ती के सोशल मीडिया पर चर्चे। शायकीन ने भी खूब दाद दी। वीडियो वायरल।